کی طرف اپنا دھیان لگائیں اور اس کلام میں آج میں چاہتا ہوں کہ آپ خداوند یسوع مسیح کی شکر گزاری کریں، اس لیے کہ اس نے ہماری زندگیوں کا، ہمارے گناہوں کا فدیہ دیا ہے، ہمیں نجات دی ہے، ہمیں برکت دی ہے، اور آج جو ہمارے لیے خوشی کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنا لہو دے کر، بھاری قیمت دے کر خرید لیا ہے۔ ہم اس کے خون خریدے ہیں اور اب ہم اس کے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار رہتا ہے، اور اس کی برکت ہم سب پر ٹھہری ہوئی ہے۔ آمین آمین۔ خوشخبری انجیل یہ مفت ہے، یاد رکھیں۔ اور یہ مفت کیسے ہوئی ہے؟ اس کی قیمت ایک شخصیت نے ادا کی ہے، اور اس کا نام یسوع ہے۔ آمین۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ ہمارے سارے گناہ اس نے اپنے لہو سے دھو کر پاک کیے۔ خوشخبری یہ ہے کہ اس نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ اس نے ہمیں نجات دی ہے، شفا دی ہے، بحالی دی ہے، اور ہمارا باپ کے ساتھ پھر سے میل ملاپ کروا دیا ہے۔ آمین۔ خوشخبری مفت ہے، لیکن اس کی بھاری قیمت کس نے ادا کی ہے؟ یسوع نے ادا کی۔ انجیل مفت ہے، لیکن اس کی بھاری قیمت کس نے ادا کی ہے؟ یسوع نے ادا کی ہے۔ نجات مفت ہے، لیکن اس کی بھاری قیمت کس نے ادا کی ہے؟ یسوع نے ادا کی ہے۔ شفا مفت ہے، لیکن اس کی بھاری قیمت کس نے ادا کی ہے؟ یسوع نے۔ آئے یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ آئے ہم کلام مقدس میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 10 باب اور اس کی 7ویں آیت سے 15 آیت تک کلام مقدس کو پڑھیں گے۔ غور سے سنیں، اور آج کے کلام کا عنوان ہے نجات اور شفا مفت ہے۔ آمین۔ میرے ساتھ کہیں، نجات اور شفا مفت ہے۔ آئے ہم اس کلام کو سنیں۔ کلام مقدس میں متی کی انجیل اس کا 10 باب اور اس کی 7ویں آیت سے لکھا ہے، اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، بدروحوں کو نکالنا، تم نے مفت پایا مفت دینا۔ نہ سونا اپنے کمر بند میں رکھنا، نہ چاندی، نہ پیسے، راستہ کے لیے نہ جھولی لینا، نہ 2 کرتے، نہ جوتیاں، نہ لاٹھی، کیونکہ مزدور اپنی خوراک کا حقدار ہے۔ اور جس شہر یا گاؤں میں داخل ہو، دریافت کرنا کہ اس میں کوئی لائق ہے، اور جب تک وہاں سے روانہ نہ ہو اسی کے ہاں رہنا، اور گھر میں داخل ہوتے وقت اسے دعائے خیر دینا، اور اگر وہ گھر لائق ہو تو تمہارا سلام اسے پہنچے، اور اگر لائق نہ ہو تو تمہارا سلام تم پر پھر آئے، اور اگر کوئی تم کو قبول نہ کرے اور تمہاری باتیں نہ سنے تو اس گھر یا اس شہر سے باہر نکلتے وقت اپنے پاؤں کو کی گرد جھاڑ دینا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ عدالت کے دن اس شہر کی نسبت سدوم اور عمورہ کے علاقہ کا حال زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین آمین۔ مفت پایا ہے، مفت دینا۔ نجات مفت ہے، شفا مفت ہے، پاک روح کی نعمتیں مفت ہیں، کیونکہ یہ مفت
کس نے ہمیں دیا ہے؟ یسوع نے دیا ہے. He has paid the price. اس نے اس کی قیمت ادا کر دی ہے. اور خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم نے جب یہ مفت لیا ہے، مفت پایا ہے، ہم نے نجات مفت پائی ہے، شفا مفت پائی ہے، بیماریوں سے نجات پائی ہے، خلاصی پائی ہے، اور یہ مفت پائی ہے، ہم بھی اسے مفت کر دیں. آمین. ہم بھی اسے مفت دیں، فری دیں. اور خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہی سکھایا. آج وہ ہمیں بھی یہی سکھاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ چلتے چلتے منادی کرنا، جہاں جہاں جانا وہاں منادی کرنا کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان آ گئی ہے. خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سنانا، خدا کی بادشاہی ہمارے اندر آ گئی ہے، اور یہ پوری دنیا میں سنانا، اور یہ مفت سنانا. اور یہاں پر لکھا ہے پھر بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، بدروہوں کو نکالنا. تم نے مفت پایا، مفت دینا. آمین آمین. پریز لارڈ. ہالیلویا. اس لیے آج میں آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ نجات مفت ہے، اور شفا بھی مفت ہے. اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی اسے قیمت دے کر خرید نہیں سکتا. اس کی کوئی پرائس نہیں ہے، نہ تو اس کی کوئی قیمت ہے، نہ ہی اس کی کوئی رشوت ہے، نہ ہی اس کی کوئی ایسی آپ کی طرف سے کوئی کمٹمنٹ ہے جس کے وسیلہ سے یا جس کی وجہ سے آپ نجات خرید سکیں، آپ شفا خرید سکیں، آپ بحالی خرید سکیں. اور خوشی کی خبر یہ ہے کہ یسوع نے اس کے لیے پہلے سے ہی قیمت ادا کر دی ہے. آمین آمین. اس لیے عزیزو، آج ہمارے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ ہم نے اس نجات کو، اس شفا کو مفت لیا ہے، اور مفت ہی اسے بانٹنا ہے، مفت قوموں تک لے کر جانا ہے، اور اس برکت کو ہم نے مفت بانٹنا ہے، خوشخبری کو مفت سنانا ہے. اس کی قیمت نہیں لینی ہم نے، اس کے عوض میں ہم نے پیسے ڈیمانڈ نہیں کرنے، کیونکہ یہ مفت ہی ملتی ہے، اور ہمیں مفت ہی اسے بانٹنا ہے. آمین. خدا کا بندہ پالوس جو ہے اس بھید کو سمجھ گیا، اور اس نے خوشخبری کو مفت کر دیا. کیسے کیا؟ میرے ساتھ کھولیں کلام مقدس میں سے پہلا کرنتھیوں اور اس کا 9واں باب میرے ساتھ کھولیں. پالوس رسول کا کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام خط، پہلا خط، اس کا 9واں باب اور اس کی 12 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا. کلام مقدس میں لکھا ہے، جب اوروں کا تم پر اختیار ہے تو کیا ہمارا اس سے زیادہ نہ ہوگا؟ لیکن ہم نے اس اختیار سے کام نہیں لیا، بلکہ ہر چیز کی برداشت کرتے ہیں تاکہ ہمارے باعث مسیح کی خوشخبری میں حرج نہ ہو. کیا تم نہیں جانتے کہ جو مقدس چیزوں کی خدمت کرتے ہیں وہ ہیکل سے کھاتے ہیں، اور جو قربان گاہ کے خدمت گزار ہیں وہ قربان گاہ کے ساتھ حصہ پاتے ہیں؟ اسی طرح خداوند نے بھی مقرر کیا ہے کہ خوشخبری سنانے والے خوشخبری کے وسیلہ سے گزارا کریں. لیکن میں نے ان میں سے کسی بات پر عمل نہیں کیا، اور نہ اس غرض سے یہ لکھا کہ میرے واسطے ایسا کیا جائے، کیونکہ میرا مرنا ہی اس سے بہتر ہے کہ کوئی میرا فخر کھو دے. اگر خوشخبری نہ سناؤں تو میرا کچھ فخر نہیں، کیونکہ یہ تو میرے لیے ضروری ہے، بلکہ مجھ پر افسوس ہے اگر خوشخبری نہ سناؤں، کیونکہ اگر اپنی مرضی سے یہ کرتا ہوں تو میرے لیے اجر ہے، اور اگر اپنی مرضی سے نہیں کرتا تو مختاری میرے سپرد ہوئی ہے. پس مجھے کیا اجر ملتا ہے؟ یہ کہ جب انجیل کی منادی کروں تو خوشخبری کو مفت کر دوں، تاکہ جو اختیار مجھے خوشخبری کے بارے میں حاصل ہے اس کے موافق پورا عمل نہ کروں. آمین آمین. خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے
کہ میں خوشخبری کو مفت کرنا چاہتا ہوں، اور اس نے عملی طور پر اس کو مفت کیا۔ اس نے یہ لکھا کہ شریعت میں، موسوی شریعت میں لکھا ہے کہ دائیں چلتے ہوئے بھیل کا منہ نہ باندھنا، مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ اس نے کہا کہ جو مقدس چیزوں کی خدمت کرتے ہیں اور ہیکل کی خدمت کرتے ہیں اور قربان گاہ کی خدمت کرتے ہیں، وہ حقدار ہے کہ وہاں سے حصہ پائیں۔ وہ لکھتا ہے کہ وہ اس چیز کے حقدار ہیں کہ وہ خوشخبری کے وسیلہ سے، خوشخبری سنانے کے وسیلہ سے گزارا کریں، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ میں نہ ہیکل سے، نہ اس مقدس چیزوں کی خدمت سے، نہ کلیسیا سے میں کچھ بھی نہیں لینا چاہتا، تاکہ میں اپنا فخر نہ کھو دوں۔ میں خوشخبری کو مفت کرنا چاہتا ہوں، اور اس نے اپنی لائف میں ایسا کیا۔ اس نے اپنے خطوط میں لکھا کہ میں نے ہاتھوں سے محنت کر کے خوشخبری کا پیغام سنایا ہے۔ میں نے کسی کے پیسے کا لالچ نہیں کیا، میں نے کسی کے کپڑے کا لالچ نہیں کیا، میں نے کسی کی کسی چیز کا لالچ نہیں کیا، بلکہ قرآن مقدس میں یہ لکھا ہے کہ وہ ٹینٹ میکنگ کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ ٹینٹ بناتا تھا، ٹینٹ سیتا تھا، وہاں سے روپیہ پیسہ لیتا تھا اور کلیسیوں کو سپورٹ کرتا تھا۔ اپنی ذات کے لیے ان سے کچھ نہیں لیتا تھا، اور اگر کوئی کلیسیا مدد کرتی تو وہ دوسری کلیسیوں کو بھیجتا تھا۔ اور اس نے یہ تہیہ کیا تھا اور وہ کر رہا تھا، اور اس نے کہا کہ میں اس بات پر عمل نہیں کرتا۔ اس نے یہاں واضح لکھا ہے، غور سے سنیں 18 آیت، پس مجھے کیا اجر ملتا ہے؟ یہ کہ جب انجیل کی منادی کروں تو خوشخبری کو مفت کر دوں، تاکہ جو اختیار مجھے خوشخبری کے بارے میں حاصل ہے اس کے موافق پورا عمل نہ کروں۔ اسے کیا اختیار حاصل تھا؟ کہ خوشخبری کے وسیلہ سے جو چندہ، جو ہدیے، جو نذرانے، جو دعائیں کی آتی ہیں ہم استعمال کریں، لیکن وہ کہتا ہے میں اس پر عمل نہیں کرتا۔ میں خوشخبری کو مفت کرتا ہوں، میں کام کرتا ہوں، میرے دل میں لالچ نہیں ہے، میرے دل میں آپ کے روپے پیسے کا لالچ نہیں ہے، آپ کے کپڑے کا لالچ نہیں ہے، آپ کی جائیداد کا لالچ نہیں ہے، آپ کی پراپرٹی کا لالچ نہیں ہے، آپ کی زمین کا لالچ نہیں ہے۔ ہاتھوں سے وہ محنت کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اس پر عمل نہیں کرتا۔ اتنا بڑا بھید اس کے پاس تھا، اور خدا نے کئی دفعہ میرے ساتھ کام کیا ہے کہ دنیا میں جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں نا، انہوں نے اس بھید کو لیا ہے، اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پیسہ کما کر بویا ہے خوشخبری کے لیے، آمین، تاکہ پوری دنیا میں خوشخبری مفت ہو جائے۔ انہوں نے انجیلیں بانٹی ہیں، انہوں نے بڑے بڑے جو پاسٹرز ہیں، ایونجلسٹ ہیں، پروفٹس ہیں، ان کو سپانسر کیا ہے، ان کی گاڑیوں کو سپانسر کیا ہے، ان کے جہازوں کو سپانسر کیا ہے، ان کے سارے بڑے بڑے کروسرز کو سپانسر کیا ہے، آمین، کیونکہ انہوں نے پالوس جیسا دل اور پالوس جیسا بھید پا لیا تھا، آمین، پریز لارڈ، ہالیلویا۔ میں چاہتا ہوں پالوس کی زندگی کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں پورا اختیار رکھتا ہوں کہ میں اس چندے کو، اس دعیتی کو، ان نذرانوں کو میں لے لوں، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے مقرر ہے، اور خدا نے یہ قائم کیا ہے، پرانے عہد نامہ میں بھی قائم کیا ہے، وہ کہتا ہے نئے عہد نامہ میں بھی قائم کیا ہے، لیکن میں اس پر عمل نہیں کرتا۔ پریز لارڈ، ہالیلویا۔ کئی دفعہ خدا کسی بزنس مین سے کلام کر رہا ہوتا ہے کہ تو بزنس کا پیسہ جو ہے وہ خوشخبری پہ لگا، اور یہ لگا رہا تھا، پریز لارڈ، ہالیلویا۔ اس لیے وہ دعویٰ کر رہا ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے میں مفت کر دیا ہے، میرا اجر یسوع سے ہے، اور اسے اجر ملتا تھا، اور اس نے خوشخبری کے عوض میں کبھی بھی پیسہ ڈیمانڈ نہیں کیا، پریز لارڈ، ہالیلویا، اور نہ ہی لیا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے مجھے اختیار ہے، لیکن میں عمل نہیں کر رہا اس پر، میں اسے عام کر رہا ہوں، میں اس خوشخبری کو پھیلاتا جا رہا ہوں، تاکہ پوری دنیا میں خدا کا کلام پھیلے۔ یہ میں کہتا ہوں کہ پالوس جیسی عظیم شخصیت ہی کہہ سکتی ہے کہ میں مسیح کی مانند بنتا ہوں، تم میری مانند بنو۔ کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مسیح کی مانند بنتا ہوں، تم میری مانند بنو۔
पालूस ने ये दावा किया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कोई आम शख्सियत नहीं थी, कोई आम शख्सियत नहीं थी। उसने खुशखबरी की खातर कई दफा कोड़े उसे लगे, पैर लगे, कई दफा वो समंदरों के खतरों में पड़ा, कई दफा वो मारा गया, कूटा गया, कई दफा उसे हलाक करने की कोशिश की गई। उसने बड़ा दुख सहा। मैं समझता हूं कलाम मुकद्दस में अगर हम पढ़ें तो रसूलों ने भी दुख सहा, लेकिन पालूस ने सबसे ज्यादा दुख सहा अंजीर की खातर, अंजीर की खातर, खुशखबरी की खातर, खुदावंद की खातर। और मैं कहता हूं कि खुदा का बंदा जो पालूस है वो बहुत से लोगों को एक ऐसा अमली कदम दे गया है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अंजीर मुफ्त है। आमीन। अंजीर मुफ्त वो कर गया है, और जो इस भेद को ले लेता है वो अपने हाथों से कमाता है, ताकि खुशखबरी को मुफ्त कर दिया जाए, खुशखबरी को बांट दिया जाए। और ये खुदावंद का फजल जिस पर होता है वही कर सकता है, आम शख्स नहीं कर सकता। क्योंकि बाज़ का बहुत से लोग लालची पैदा हो जाते हैं, नाजायज नफा के लालची पैदा हो जाते हैं। उनकी नजर सिर्फ रुपए पैसे पर होती है, उनकी नजर सहूलतों पर होती है, उनकी नजर फैसिलिटीज पर होती है, और फिर उनकी वजह से इब्लीस डिसेप्शन पैदा करता है। कैसे? जो सच्चे खादम है लोग उन पर भी बुरी नजर रखते हैं कि शायद ये भी वैसा ही है, ये भी पैसे का लालची है, ये भी पैसा बनाना चाहता है, ये भी अंजीर से कमाना चाहता है, ये भी अंजीर से अपने महल और अपनी बादशाही को बनाना चाहता है। इसकी वजह से इब्लीस डिसेप्शन पैदा करता है, धोखा पैदा करता है, और लोगों में दूसरे का पॉइंट लेकर जो कि वाकई खुदा की तरफ से नहीं है, सच्चे खादमों से भी लोगों को गुमराह कर देता है। बहुत से हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूं। गौर से सुने, ये आज खुदा का कलाम आपके लिए है, कहीं आप गुमराह ना हो जाएं, क्योंकि झूठे नबी आ जाते हैं। इब्लीस झूठे लोगों को खड़ा कर देता है और फिर कहता है ये सारे ऐसे ही हैं। मैं आपको दावे से कहता हूं आज भी पालूस जैसे खादम मौजूद हैं जो ये दावा करते हैं, और ना सिर्फ दावा करते हैं, वो अमली तौर पर बड़े बड़े बिजनेस चला रहे हैं और उनके साथ खिदमत को क्या कर रहे हैं? मुफ्त कर रहे हैं। प्रेज, मैं चाहता हूं आज पूरी दुनिया में जो खादम इस खुशखबरी को मुफ्त कर रहे हैं उनके लिए तालियां बजाएं। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की। खुशखबरी जो है ये मुफ्त है, मुफ्त पाया है हमने, मुफ्त इसे देना है। इसकी कोई कीमत नहीं है, इसकी कीमत यीशु ने अदा की है, और ये फुल गॉस्पेल है। निजात भी मुफ्त है, अंजीर भी मुफ्त है। इसे सेलिब्रेट करना है। इसका तल्लक जो है वो यीशु से है, इसका तल्लक रूह कुद्स से है, इसका तल्लक आसमानी मान से है, इसका तल्लक आसमानी रोटी से है, इसका तल्लक आसमानी खुराक से है, इसका तल्लक जो है वो बरकतों से है। आमीन। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। ये एक फर्जी कहानी है, दो भाइयों की कहानी जो एक गांव में पैदा हुए, वहां पले बढ़े और गुर्बत में जिंदगी बसर कर रहे थे। जिन लोगों ने गुर्बत में जिंदगी बसर की है या तजुर्बा किया है, उन्हें पता है गुर्बत होती क्या है। उन्हें पता है कि एक टाइम का खाना मिला है और दूसरे टाइम का नहीं मिला। उन्हें मालूम है कि कभी प्याज के साथ रोटी खा ली है और कभी सूखी खा ली है। मैंने गांव में लोगों को पानी में सूखी रोटी डुबोकर खाते हुए देखा है। ये गुर्बत का आलम है। आप लोग कोई भी मैं यहां नहीं देखता जिन्होंने इतनी कसम फुर्सी की हालत गुजारी हो। आप लोगों ने अच्छी हालत गुजारी है, आप अच्छा खाना खाते हैं, आप हो सकता है मैकडोनल्ड, KFC और बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वहां पर खाना खाते हैं, लेकिन वो गुर्बत में खाना खाते हैं। दो भाई जिनकी मैं कहानी सुना रहा हूं, लेकिन उनमें से एक भाई को चांस मिल गया कि वो इंग्लैंड चला जाए, और वो इंग्लैंड चला गया। वहां उसने तालीम हासिल की, पढ़ लिख गया, अमीर हो गया, नेशनैलिटी मिल गई वहां से। और कई सालों के बाद उसे याद आया कि मेरा भाई गांव में कसम कुर्सी की हालत में गुर्बत, उसे गुर्बत अपनी याद आई, और उसने भाई को खत लिखा
اور اسے کہا کہ میں تجھے یہ دعوت دیتا ہوں اور میں تیرے لیے ٹکٹ بھیجتا ہوں انگلینڈ کی, میں تیرے لیے چیز بھیجتا ہوں, تو میرے پاس آ جا. اور اس کے بھائی نے جب یہ خط پڑھا تو اس کا دل خوشی سے بھر گیا, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میرے بھائی نے مجھے یاد کیا ہے, جس کے ساتھ میں نے بچپن گزارا ہے, جس کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے, وہ میرے بھائی نے مجھے یاد کیا ہے. اس لیے اس نے تیاری کی, اس نے گاؤں والوں کو بتا دیا کہ میرا بھائی مجھے مل گیا ہے, اب میں اس کے پاس انگلینڈ جا رہا ہوں, یہ دیکھیں میرے پاس ٹکٹ آ گئی ہے, میرے پاس یہ چیزیں آ گئی ہیں. اور اس نے تیاری شروع کر دی. اور ان دنوں میں کہتے ہیں کہ ہوائی جہاز کی بجائے زیادہ سمندری سفر ہوتا تھا. سمندر کے راستے جہاز میں بیٹھ کر لوگ ٹریول کرتے تھے. اس سے بھی سمندری سفر کا آغاز کیا. جب اس نے سمندری سفر کا آغاز کیا تو پہلی ہی شام, جب شام کے کھانے کا ٹائم ہوا تو لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے اور وہاں پر ڈنر سجا ہوا تھا, بڑی خوشبوئیں آ رہی تھیں اور لوگ اپنے اپنے ٹیبل پر بیٹھ رہے تھے. وہ بھی ایک ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنا بیگ کھولا. اس میں اس نے بنے ہوئے چنے اور کچھ اس طرح کی چیزیں کھولی اور اسے کھانا شروع کیا. جو ویٹر تھا اس کے پاس آیا, اس نے کہا یہ مینیو ہے, اس میں ہر قسم کا کھانا ہے, اس میں چائنیز ہے, اس میں پاکستانی ہے, اس میں انڈین ہے, اس میں دنیا کے کھانے, آپ آرڈر کریں آپ کو کھانا ملے گا. اس نے کہا نہیں, میں نہیں کھانا چاہتا, میرے پاس ہے یہ. اس نے وہ کھایا. اگلے دن پھر صبح ہوئی, پھر وہ ناشتے کی ٹیبل سج گئی. سارے لوگ خوشی سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, خوشی منا رہے ہیں, اپنے اپنے کھانے آرڈر کر رہے ہیں. پھر اس نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے چنے کھانے شروع کر دیے. اسی طرح دوسرے دن بھی کیا, تیسرے دن بھی کیا اور سفر کمپلیٹ ہو گیا. اور ایک شخص وہاں موجود تھا, اس نے کہا بھائی ہم نے اتنے اچھے اچھے کھانے کھائے ہیں, ہم نے مختلف ملکوں کے بھی کھانے ٹیسٹ کیے ہیں, ہم نے پھل کھائے ہیں, ہم نے سبزیاں کھائی ہیں, ہم نے فش کھائی ہے, ہم نے ایسے ایسے اچھے کھانے کھائے ہیں, تو کیوں نہیں کھاتا رہا تو؟ اور میں سمجھتا رہا ہوں کہ تو بیمار ہے, شاید تجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے اس لیے تو نہیں کھا رہا. کئی دفعہ ڈاکٹر منع کرتے تو لوگ بڑا پرہیز کرتے ہیں. آج کل اتنی بیماریاں ہیں, میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بڑا پرہیز کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں تھوڑا سا یہ کھا لو, نہیں یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. پرہیز, وہ سمجھ رہا, میں تو سمجھ رہا پرہیز آپ کو بیماری کون سی ہے تاکہ آپ کے لیے دعا کی جائے. اس نے کہا مجھے کوئی بیماری نہیں, میں اس لیے یہ چنے کھاتا رہا, میرے پاس پیسہ نہیں ہے کہ میں اتنے مہنگے کھانے کھا سکوں جو آپ ہر روز کھا رہے تھے, صبح ناشتے میں, دوپہر کھانے میں اور پھر رات کو بھی آپ اتنے اچھے لذیذ کھانے کھا رہے تھے. اس نے کہا آپ کے پاس پیسہ نہیں, مجھے ٹکٹ دکھاؤ. اس نے کہا یہ ٹکٹ میں یہ فل پیکج ہے, یہ کھانا فری ہے یہاں پر, تو سمجھ رہے ہیں یہ پیسوں سے ہم کھا رہے ہیں, یہ فل پیکج ہے, یہ فل گاسپل ہے, یہ پوری خوشخبری ہے. اس میں کھانا بھی فری ہے, اس میں بیٹھنا فری ہے, اس میں پانی فری ہے, اس میں ہر چیز فری ہے. اور تو چنے کھا کر 3 دن ایسے ہی مرتا رہا اور تو سمجھ رہا تھا کہ یہ بڑے مہنگے کھانے کھا رہے ہیں, میں تو غریب ہی بہت ہوں, میں تو غریب جگہ سے آیا ہوں, غریب گاؤں سے آیا ہوں, اور یہ میرے لیے تو ہے ہی نہیں ہے. آج بھی بہت سے لوگوں کا ایسا ہی حال ہے. فل گاسپل, پوری خوشخبری, نجات مفت ہے, فل پیکج یسوع نے پے کیا ہے. آمین. اس کے بھائی نے پے کیا تھا. فل گاسپل, شفا مفت ہے, کس نے پے کیا ہے؟ یسوع نے پے کیا ہے. آپ کھائیں چیزیں, یسوع کے نام سے کھائیں. پریز گاڈ, ہاللیلویا. کس نے پے کیا ہے؟ یسوع نے پے کیا ہے. اس کے بھائی نے پے کیا تھا, اسے سمجھ نہیں آئی, اسے بڑا افسوس ہوا. اس سے پہلے کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ فلی پیڈ ہیں یہاں زمین پر, آپ ایسے نہیں بھیجے گئے, فلی پیڈ ہیں آپ. جب یسوع نے شاگردوں کو بھیجا, اور یہ میرا فیورٹ جملہ ہے یسوع کا, یسوع نے انہیں فرمایا جب میں نے تمہیں بھیجا تو تمہیں کسی چیز کی کمی ہوئی؟ پریز گاڈ, ہاللیلویا. انہوں نے کہا نہیں ہوئی. یسوع کے لیے بھی اور شاگردوں کے لیے بھی تالیاں بجا دیں. بولو خداوند یسوع مسیح کی, خداوند یسوع مسیح کی, خداوند یسوع مسیح کی. آپ کو کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے اگر یسوع نے بھیجا. غور سے سن لیں,
اور سسٹر شازی بتا رہی تھی اگر محبوب ہے تو پھر نیند میں ملے گا, اگر یسوع نے بھیجا پھر نہیں کمی ہوگی, اگر مجھے یسوع نے بھیجا مجھے کوئی کمی نہیں ہوگی, میرے بدن میں شفا رہے گی, بحالی رہے گی, برکت رہے گی, اچھے اچھے کھانے ملیں گے, اور کھانے کئی دفعہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ نو کرنا پڑتا ہے, کہ میں آپ کو صحیح بتاؤں, نو کرنا پڑتا ہے, کیونکہ فل پیکج ہے, فل پیکج. فل گاسپل کا مطلب ہے ہر چیز پیڈ ہے, اور کس نے پے کیا ہے؟ بڑے بھائی یسوع نے. آمین آمین, اس نے پے کیا ہوا ہے, ہماری قیمت ادا ہو چکی ہے, ہماری شفا کی, ہماری نجات کی قیمت ادا ہو چکی ہے. بہت سے لوگ ابلیس کی وجہ سے ہمیں غلط سمجھتے ہیں. ایک خدا کے خادم کو میں نے اس منڈے میٹنگ میں سنا, اسے, اور وہ بہت بڑا خادم ہے, ہم اسے خادم مانتے ہیں, میں اسے مانتا ہوں, لیکن کئی دفعہ بڑے خادموں کو بھی اپنی صفائیاں پیش کرنی پڑتی ہیں. جب وہ آپ کے پیسوں سے آپ کے لیے ہی پراپرٹی خریدتے ہیں, آپ کے پیسوں سے آپ کے لیے ہی دن رات جتن کرتے ہیں, خوشخبری کے لیے کبھی اس شہر میں, کبھی اس شہر میں, کبھی اس ملک میں, کبھی اس ملک میں جاتے ہیں, خوشخبری کے لیے, انجوائمنٹ کے لیے نہیں, اپنی عیش و عشرت کے لیے نہیں, اپنی شراب نوشیوں کے لیے نہیں, اپنی زناکاریوں کے لیے نہیں, کیونکہ ابلیس نے ایسے بھی خادم رکھے ہوئے ہیں جو یہ کرتے ہیں. آپ ان کے ساتھ اچھے خادموں کو, سچے خادموں کو, جو سچے خادم ہیں ان کے ساتھ کمپیئر نہ کریں, اور ان کو بھی بری نظر سے دیکھتے ہیں. کئی دفعہ بڑے خادموں کو بھی صفائیاں پیش کرنی پڑتی ہیں, اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو جواب دے. میں سمجھتا ہوں کوئی خادم بھی آپ کو جواب دے نہیں سوائے یسوع کے. آمین. ہم یسوع کو جواب دے ہیں, کسی اور شخص کو نہیں, کیونکہ ہوتا کیا ہے, ابلیس انہی میں گھس کر دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے, ورگلاتا ہے کہ یہ کر دے گا, میرے پیسے خود برد ہو جائیں گے, میری دائیں یہاں چلی جائے گی, میرے ہتھیار یہاں چلا جائے گا, میری یہ چیزیں چلی جائیں گی. لیکن خدا جن خادموں کو چنتا ہے ان کو خود مہیا کرتا ہے, جہاں وہ ہوتا نہیں وہاں سے بھی کاٹ لیتا ہے. آمین آمین. اس لیے عزیزو, میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ نجات مفت ہے, شفا مفت ہے, مفت لیا ہے, اسے مفت ہی دینا ہے. کئی دفعہ لوگ, ایک دفعہ ایک شخص نے کہا جی میری بیوی بہت بیمار ہے, تو میں بڑی منسٹریز میں گیا ہوں, ایک منسٹری میں نے 10,000 روپیہ دیا لیکن میری بیوی کو شفا نہیں ملی. ایک منسٹری میں چلا گیا, اس کو میں نے 50,000 روپیہ دیا, اس منسٹری کو, بہت بڑی منسٹری تھی, کیونکہ چھوٹی منسٹری کو 10,000 تو وہ بڑی منسٹری تھی, ان کو بڑی ہیلنگ ہوتی تھی, شفا بھی, تو میں نے انہیں 50,000 روپیہ دیا تاکہ میری بیوی کو شفا ملے. لیکن میری بیوی کو شفا نہیں ملی. میں نے بڑے پیسے دے دیے ہیں, لیکن وہ ایک چھوٹے خادم کے پاس آیا, اس نے کہا آپ نے شفا لینے کے لیے 10,000 روپیہ دیا, آپ نے شفا لینے کے لیے 50,000 روپیہ دیا, آپ کو خوشخبری کا نہیں پتا ہے, آپ خدا کو رشوت نہیں دے سکتے. رشوت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شفا مانگے اس سے, کچھ دے گا اس سے مانگے, یہ تو سارا اس کا ہے. اور اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا, دعا کی, اور اس کی بیوی اسی وقت شفا پا گئی. اس نے کہا یہ مفت ہے, جاؤ دنیا میں جا کر بتا دو کہ یہ 10,000 سے 50,000 سے نہیں ملتی, یہ کیسے ملتی ہے؟ مفت ملتی ہے. پریز گاڈ, ہاللیلویا ہاللیلویا. یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجا دیں, کیونکہ نجات مفت ہے, شفا مفت ہے, اور یہ پیسوں سے نہیں ملتی, یہ روپے پیسے سے نہیں ملتی, اور ویزے بھی میں کہوں روپے پیسے سے نہیں ملتے. میں یہ کہوں آپ کو گھر بھی آپ کو روپے پیسے سے نہیں ملتا, آپ کو یہ ساری چیزیں پیڈ ہیں. کس نے پے کیا ہے؟ یسوع نے پے کیا ہے. آخری یہ کہانی میں آپ کو چھوٹی سی بتاؤں گا, پھر میں آپ کے لیے دعا کروں گا. میرے ساتھ کھولیں پرانے عہد نامہ میں سے, پرانے عہد نامہ میرے ساتھ کھولیں. Praise Lord, hallelujah. Praise Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. سلاطین کی کتاب
کو کھولیں کلام مقدس میں سے. کتنے لوگوں نے نعمان کوڑی کی کہانی سنی ہوئی ہے؟ ذرا ہاتھ دکھائیں. سب نے سنی ہوئی ہے تقریباً. تو میں اس کی سیدھا باتیں آپ کو بتاؤں گا. نعمان کوڑی کی کہانی سے ہم سیکھیں گے. دوسرا سلاطین نکالیں اس کا 5 باب, اور پھر میں آپ کے لیے دعا کروں گا, کیونکہ نجات مفت ہے, شفا مفت ہے, اور اس کی قیمت یسوع نے ادا کی ہے. دوسرا سلاطین اس کا 5 باب میرے ساتھ کھولیں, اور اس کی 15 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا, بلکہ 14 آیت سے. کلام مقدس میں یوں لکھا ہے, تب اس نے اتر کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق یردن میں 7 غوطے مارے, اور اس کا جسم چھوٹے بچے کے جسم کی مانند ہو گیا, اور وہ پاک صاف ہوا. پھر وہ اپنے گروہ کے سب لوگوں سمیت مرد خدا کے پاس لوٹا, اور اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ دیکھ, اب میں نے جان لیا کہ اسرائیل کو چھوڑ اور کہیں روئے زمین پر کوئی خدا نہیں, اس لیے اب کرم فرما کہ اپنے خادم کا ہدیہ قبول کر. لیکن اس نے جواب دیا, خداوند کی حیات کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں, میں کچھ نہیں لوں گا. اور اس نے اس سے بہت اصرار کیا, لے, پر اس نے انکار کیا. آمین. آئیں علیشا کے لیے تالیاں بجا دیں. نعمان کوڑی جو ہے یہ ارام کے ملک کا جو بادشاہ ہے اس کا یہ کمانڈر تھا, سردار تھا, لیکن اس کے کوڑ تھا. اور ارامی حکومت نے ایک چھوٹی بچی جو تھی اس کو اسیر بنا کر وہ اپنے ملک میں لے گئے تھے. اور وہ بچی کس کے گھر میں کام کر رہی تھی؟ نعمان کوڑی کے گھر میں کام کر رہی تھی. اور اس نے خوشخبری پھیلائی. کبھی آپ بھی خوشخبری یسوع کی پھیلا دیا کریں غیر قوموں میں. اس نے جا کے کہا کہ اگر یہ میرا مالک میرے ملک میں ہوتا, وہاں پر یہ اس کا کوڑ چلا جاتا. آمین. اس بچی کے لیے ذرا تالیاں بجائیں. اس نے یہ خوشخبری کا جملہ بولا. آپ بھی لوگوں کو بتائیں, تو بیمار ہے اسے کہیں اگر تو یسوع کو قبول کرتا تو تو شفا پاتا, اگر تو کلیسیا میں چلا جاتا تو شفا پاتا, اگر تو خداوند کی حضوری میں آ جاتا تو تو نجات پاتا اور تیرے کام بن جاتے. آمین. اس نے یہ خوشخبری دی, اور جب اس کو پتا چلا اس نے کیا کیا, اس نے وہ فوراً روانہ ہوا. لکھا ہے 5ویں باب کی 5ویں آیت کے آخری سے میں پڑھ رہا ہوں. سو وہ روانہ ہوا اور 10 قنطار چاندی اور 6000 مسقال سونا اور 10 جوڑے کپڑے اپنے ساتھ لے لیے. یہ لسٹ ہے جو وہ لے کر جا رہا ہے. پھر آگے جا کے آخری حصے میں جب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس نے روپے لیے, پوشاک لی, زیتون کے باغوں اور طاقتسانوں کے پھل لیے, بھیڑ بکریاں بیل لیے, کچھ غلام اور لونڈیاں بھی لیں, تاکہ وہ کس کو دے؟ اس نبی کو دے. اور میں آپ کو بتاؤں, نبی اور خادم کا پروٹوکول سن لیں. یہ شریعت میں بھی ہے اور نئے عہد نامہ میں بھی ہے. آپ کسی نبی کو خالی ہاتھ نہیں مل سکتے. You are not allowed to meet him with empty hand. آپ خدا کو بھی خالی ہاتھ نہیں مل سکتے. ملنے سے مراد کیا ہے؟ جب آپ اس کے ساتھ اپوائنٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں. ویسے راہ چلتے ہوئے مل جانا یا ویسے مل لینا یہ ایک علیحدہ بات ہے. اس کو مس انڈرسٹینڈ نہ کیجیے گا. آپ نبی کو, خادم کو, خدا کو خالی ہاتھ نہیں مل سکتے. یہ بائبل کا اس کا پروٹوکول ہے. آپ بادشاہ کو بھی خالی ہاتھ نہیں مل سکتے. You are not allowed. تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں. آپ یو کے کی جو کنگڈم ہے اس میں جو ملکہ ہے آپ اس کو خالی ہاتھ نہیں مل سکتے. یہ اس کا پروٹوکول ہے. اور اس پروٹوکول کے مطابق وہ لکھا ہے کہ کیا لے کر جا رہا ہے. اس کے لیے 10 قنطار چاندی, 6000 مسقال سونا, 10 جوڑے کپڑے, پھل, سبزیاں, پاکستان کی اچھی چیزیں وہ لے کر جا رہا ہے وہاں. اور جب وہ وہاں پہنچا ہے تو نبی نے کیا حکم دیا ہے؟ نبی نے کیا کہا ہے؟ نبی اسے ملا ہی نہیں ہے. اس نے پیغام بھیج دیا, جا اسے کہہ جا کے دریا یردن میں 7 بار غوطے لے لے تو شفا پائے گا. وہ بڑا ناراض ہوا, کہتا ہے میں اتنی چیزیں لے کر آیا, نبی میرے پاس آئے گا, ہاتھ لائے گا, کبھی
کچھ کرے گا. کیونکہ جب نبیوں کے پاس آتے تھے وہ پرستش ہوتی تھی, ساز بجتے تھے, ہاتھ لائے جاتے تھے, جیسے آج بھی خادم کرتے ہیں, یہ اچھا کرتے ہیں, ایسے کرنا چاہیے. اس کو تو ناراض ہو گیا, کہتا ہے جی لو جی دریائے یردن میں گوتے لگا لو. ہمارے دمشق میں اتنے اچھے اچھے دریا ہیں, وہاں میں گوتا لگا کے کیوں نہ شفا پا لوں. ناراض ہو کے چلا. لیکن اس کے خادموں نے, نوکروں نے کہا تم ناراض کیوں ہوتا ہے؟ اگر تجھے کوئی بڑا حکم دے دیتا تو نہ مانتا. اس لیے تو گوتا لگا وہاں پر. اور اس نے ایسا ہی کیا, اس نے گوتے لگائے. کتنے گوتے لگائے جی؟ کتنے کہا تھا؟ اسے شفا ملی؟ اس نے اس کی قیمت کو دی تھی؟ بالکل نہیں دی تھی. آج بھی جب خادم کہتے ہیں سب سے پہلے آ کر ادھر سجدہ کرنا ہے, کہتے نہیں یہ خادم اپنے پاس ہی کہہ رہے ہیں. اپنی دائیں کی نہ روکو, دے دو. نہیں, یہ خادموں کو شاید پیسے کی ضرورت ہے. ناراض ہو جاتے ہیں لوگ جب بار بار دائیں کی ہدیوں کی نذرانوں کی خادم بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ان کو تو یہی کلام آتا ہے, بس انہوں نے کوئی نہ کوئی بات نکال کے بیچ میں ہدیے نذرانے لے ہی آنے ہوتے. لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ آپ کی برکت کے لیے بلاتے ہیں. اگر وہ خادم ایسا کرتا ہے تو وہ آپ کی برکت کے لیے, آپ کے پیسوں پر اس کی نظر نہیں ہے. اس کو جب شفا ملی پھر وہ چیزیں لے کر گیا, اور اس کا جملہ سنیں, بڑا اہم جملہ ہے جو اس نے کہا. اس نے جب ساری چیزیں واپس گیا اس کے پاس, پھر اسے ملا ہے, وہ نبی اسے ملا ہے, وہ خدا کی حضوری میں. پہلے نہیں ملا, پہلے سے کہا تو گوتے لگا, حکم مان. پھر وہ شفا پا کے واپس آیا تو پتہ لے کر چیزیں آئے تو کیا کہا ہے, اس لیے اب کرم فرما کر اپنے خادم کا ہدیہ قبول کر. کرم فرما کر, رحم فرما کر, مہربانی کر کے وہ ریکویسٹ کر رہا ہے, ہدیہ قبول کر لے میرا. اس نے کہا نو نو نو. اس نے بہت اصرار کیا, اس نے قبول نہیں کیا اس کا ہدیہ. میری دعا ہے آپ پر کرم ہو اور آپ کے ہدیے قبول ہو. کلام میں لکھا ہے خدا ہمارے ہدیوں کو یاد رکھتا ہے, خدا ہماری تحریکوں کو یاد رکھتا ہے. اصل میں جب آپ مال دولت چیزیں دیتے ہیں تو اسے رشوت نہیں دیتے بلکہ اس کی تعظیم کرتے ہیں. اس کا پروٹوکول ہے, اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کر. ہدیہ تعظیم ہے, کوئی رشوت نہیں ہے آپ کی. آپ بڑے امیر ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں یہ خادم غریب ہے. میں آپ کو بتاؤں خادم آپ سے زیادہ امیر ہے. یہ نبی اس سے زیادہ امیر ہے. اسے اس کے پیسوں کا لالچ نہیں. نجات مفت ہے, شفا بھی مفت ہے, خوشخبری مفت ہے. اور یہ یہی بتا رہا تھا نبی اس کو. اس نے بڑی ریکویسٹ کی, بڑا اصرار کیا. کئی لوگوں کی دعوت نہیں قبول ہوتی, ہدیے قبول نہیں ہوتے, وہ بڑا اصرار کرتے ہیں لیکن نہیں ایکسپٹ ہوتی, اور اس کی نہیں ہوئی. اور ایک بڑا خطرناک معاملہ ہوا جو میں نے بتایا ہے. کچھ خادم خطرناک معاملات کر دیتے ہیں. اس کا ایک خادم جہازی تھا. اسے پتا چلا میرے مالک نے, میرے نبی نے, الیشا نے تو کچھ بھی نہیں لیا. وہ ساری چیزیں لے کر واپس جا رہے ہیں اپنے ملک. پیچھے دوڑ لگا دی. اس نے دیکھا نعمان نے پیچھے کون دوڑتا ہے, اور روکا, اترا. اس نے کہا جی کیا ہے؟ اس نے کہا جی جھوٹ بولا, پہلا جھوٹ. اس نے کہا جی وہ نبی نے بھیجا ہے, وہاں انبیاء زیادہ آ گئے, مہمان آ گئے, تو اس کو کچھ چیزیں چاہیے تو وہ مجھے دے دو, چاندی دے دو, چیزیں دے دو. اس نے کہا جی دے دو. جہازی لے کر ساری چیزیں گھر پہنچا دی اس نے. اور کہاں پہنچا؟ نبی کے سامنے. جب نبی کے سامنے پہنچا تو اس نے کیا کہا؟ 26 آیت میں, 25 آیت سے لکھا ہے لیکن آپ اندر جا کر اپنے آقا کے حضور کھڑا ہو گیا. الیشا نے اسے کہا جہازی تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا تیرا خادم تو کہیں نہیں گیا تھا. اس نے اسے کہا میرا دل اس وقت تیرے ساتھ نہ تھا جب وہ شخص تجھ سے ملنے کو اپنے ہاتھ پر سے لوٹا؟
کیا روپے لینے اور پوشاک اور زیتون کے باغوں اور تاکستانوں اور بھیڑوں اور بیلوں اور غلاموں اور لونڈیوں کے لینے کا یہ وقت ہے؟ اس لیے نعمان کا کوڑ تجھے اور تیری نسل کو سدا لگا رہے گا، سو وہ برف سا سفید کوڑی ہو کر اس کے سامنے سے چلا گیا۔ اس لیے عزیزو یاد رکھیں